محمد رفیع 24 دسمبر 1924 غیر منقسم ہندوستان کے صوبے پنجاب میں امرتسر شہر سے متصل چھوٹے سے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ کے ایک غریب گھرانے میں ایک گول مٹول اور صحت مند بچے نے جنم لیا۔ یہ بچہ حاجی علی محمد اور ان کی اہلیہ اللہ رکھی کی 7ویں اولاد تھا۔ اس کا نام محمد رفیع رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بلند یا اونچا۔ اس وقت شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ بچہ دنیا میں کتنا اونچا مقام حاصل کرے گا۔ کوٹلہ سلطان میں روزگار کے مواقع بالکل ہی کم ہو گئے تو حاجی محمد علی نے صرف بڑے بیٹے محمد دین کو ساتھ لے کر ایک بڑے شہر لاہور کا رخ کیا، جو اس وقت غیر منقسم صوبہ پنجاب کا دارالحکومت تھا۔ کچھ رشتہ داروں نے ان کی مدد کی۔ حاجی محمد علی نے ایک چھپر ریسٹورنٹ یا ڈھابا کھول لیا، جبکہ اس کے بیٹے محمد دین نے بھاٹی کے نور محلے میں ایک باربر شاپ کھول لی۔ جلد ہی باپ بیٹے دونوں کا کام چل نکلا۔ ادھر کوٹلہ سلطان سنگھ میں پرورش پانے والا محمد رفیع کی عمر 5-6 سال ہوئی تو انہیں اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اس عمر میں ہی ان کی آواز کی خوبیاں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ وہ بہت سے جانوروں کی آوازیں نکال لیتے۔ اسکول کی اسمبلی برگد کے ایک پرانے درخت کے نیچے منعقد ہوتی، جہاں محمد رفیع ہندوستان کا قومی ترانہ پڑھتے اور سب بچے ان کی تقلید کرتے۔ گاؤں میں رفیع کی عرفیت فیکو تھی۔ ان کے والد کو لاہور گئے 10 برس ہو گئے تو انہوں نے فیملی کو بھی وہیں بلا لیا۔ ان کے معاشی حالات اب کافی بہتر تھے۔ پوری فیملی بھاٹی کے قریب بلال گنج کے علاقے میں 2 کمرے کے ایک مکان میں رہنے لگی۔ لاہور آ کر محمد رفیع کبھی اسکول نہ جا سکے۔ ان کا پڑھائی میں دل ہی نہ لگتا تھا۔ وہ باربر شاپ میں ایک طرح سے بھائی کے اسسٹنٹ ہو گئے۔ بلال گنج میں ایک فقیر کبھی کوئی لوک گیت گاتا اور کبھی کوئی نعت پڑھتا ان کی گلی سے گزرتا۔ گانے کے ساتھ وہ ایک تارا بھی بجاتا۔ کم سن رفیع اس کی آواز سن کر گویا سحر زدہ ہو جاتے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ فقیر نے بھی دیکھ لیا کہ بچہ اس سے کس قدر متاثر ہے۔ ایک روز اس نے خود گانے کے بجائے رفیع سے گانے کی فرمائش کر دی۔ رفیع نے وہی گانا سنایا جو فقیر اکثر گاتا تھا، کھیڈن دے دن چار۔ رفیع نے گانا ختم کیا تو فقیر نے ان کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، بیٹا ایک دن تیری آواز دنیا پر راج کرے گی۔ کسے معلوم تھا اس گمنام فقیر کی پیشگوئی درست ثابت ہوگی۔ اس دن کے بعد ساز و آواز میں رفیع کی دلچسپی سب کو صاف نظر آنے لگی۔ ان کے والد کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے رفیع باربر شاپ میں کام میں دلچسپی لے اور اچھے کاریگر بنے، جبکہ رفیع وہاں بھی گاہکوں کو ان کی فرمائش پر گانے سناتے رہتے۔ ایک روز آل انڈیا ریڈیو لاہور کے پروگرام ایگزیکٹو جیون لال نے باربر شاپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے رفیع کو گاتے سن لیا۔ وہ پلٹ کر دکان میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گانے والا ایک نوعمر لڑکا تھا۔ جیون لال کے توسط سے رفیع کو آڈیشن پاس کرنے کے بعد پہلی بار آل انڈیا ریڈیو لاہور پر گانے کا موقع ملا۔ اپنے بڑے بھائی کے دوست حمید کی حمایت اور مشاورت رفیع کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے لاہور کے 2 بڑے گائیکوں استاد بڑے غلام علی اور استاد چھوٹے غلام علی کی شاگردگی اختیار کی۔
مختصر عرصے کے لیے انہوں نے برکت علی اور واحد علی خان سے بھی گانا سیکھا۔ اس دوران انہوں نے محفلوں اور تقاریب میں گانا شروع کر دیا۔ ابھرتے ہوئے موسیقار شیام سندر نے ایسی ہی کسی محفل میں ان کی آواز سن کر ان سے اپنی آنے والی فلم گل بلوچ کے لیے گلوکارہ زینت بیگم کے ساتھ ان کی زندگی کا پہلا فلمی گانا گوایا، گورینی ہیرینی۔ 1944 میں رفیع نے بڑے بھائی کی ہمت افزائی اور اصرار پر بمبئی کا رخ کیا، جو ان کے خیال میں اتنا بڑا اور جدید شہر تھا کہ وہاں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ رفیع کے مزاج میں انکساری تھی، بے پناہ ملنساز تھے، قریبی مسجد میں باقاعدگی سے نمازیں بھی پڑھنے جاتے تھے۔ جلد ہی وہ پنڈی بازار کی خاصی جانی پہچانی شخصیت بن گئے۔ ادھر ادھر سے سفارشیں تلاش کر کے موسیقی کی محفلوں میں جانا شروع کیا۔ ایک محفل میں کے سہگل کو گاتے سنا تو سحر زدہ ہو گئے۔ سہگل ان کے آئیڈیل گلوکار تھے۔ ایک سفارش پر رفیع کو بھی ایک محفل میں گانے کا موقع ملا۔ ایک کم عمر نوجوان کو اس مہارت سے کلاسیکل گاتے سن کر عام حاضرین ہی نہیں، فنشناس بھی حیران رہ گئے۔ تاہم اسٹوڈیو کے کافی چکر لگانے کے باوجود رفیع کو فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ آخرکار انہوں نے لکھنؤ سے موسیقار نوشاد کے نام ان کے والد کا ایک سفارشی خط منگوایا۔ نوشاد کے توسط سے 1944 میں رفیع کو فلم پہلے آپ میں ایک ترانہ گانے کا موقع ملا۔ یہ ترانہ کورس کی شکل میں تھا۔ اس کے 2 سال بعد رفیع کو نوشاد صاحب کی موسیقی میں دوبارہ گانے کا موقع ملا۔ گانا تھا تیرا کھلونا ٹوٹا بالک۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں بطور موسیقار نوشاد صاحب کا جو مقام ہے اس سے دنیا واقف ہے، لیکن ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے انڈسٹری کو محمد رفیع جیسا گلوکار دیا۔ رفیع نے ابتدائی زمانے کی اس جدوجہد کے دوران ہی اپنے سرپرست حمید کی تجویز پر انکساری بلقیس سے شادی کر لی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی بشیرہ بھارت آنے کے لیے تیار نہیں تھی، جہاں تقسیم ہند کے فسادات کے دوران ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ رفیع نے تقسیم ہند کے بعد بمبئی میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، جہاں بے پناہ صبر آزما جدوجہد کے بعد ان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ 1944 سے 1949 کے دوران رفیع نے 100 سے زائد گانے گائے۔ 24 سال کی عمر میں انہوں نے بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ہاتھوں سے تمغہ حاصل کیا۔ 1950 کی دہائی میں رفیع کی شہرت و مقبولیت عروج پر پہنچ گئی، جس میں ان کی زندگی کے آخری دنوں تک کوئی کمی نہ آئی۔ جگہ کی کمی کے باعث ان کے تمام گانوں کو تو کیا مقبول ترین فلمی نغموں کا تذکرہ بھی مشکل ہے۔ گو کہ انہوں نے زیادہ عمر نہ پائی، لیکن نغمات کا ایک خزانہ مداحوں کے لیے چھوڑ گئے۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ اگر ایک طرف المیہ اداکاری کے بادشاہ دلیپ کمار پر ان کی آواز خوب جچتی تھی، تو دوسری طرف متعدد کامیڈینز کے علاوہ جانی واکر جیسے صرف ایک کامیڈین پر ان کے 155 گانے پکچرائز ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور کے ہر موسیقار کے ساتھ کام کیا اور ہر اداکار پہ ان کے گانے پکچرائز ہوئے۔ بھارتی فلم انڈسٹری پر ایک طویل دور ایسا گزرا جب گویا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی فلم رفیع کے گانے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ قدرت نے انہیں بے پناہ عروج دیا، لیکن ان کے مزاج کی سادگی اور انکساری ہمیشہ برقرار رہی۔ ان کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہ جاتی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنا ماضی چھپانے کی کوشش نہ کی اور فلم انڈسٹری کے ماحول میں رہ کر بھی اپنی زندگی میں کوئی بے اعتدالی نہ آنے دی۔ 1977 تک ان کے گائے ہوئے گانوں کی تعداد 25 سے 26 ہزار کے درمیان تھی۔ 2016 میں بھارتی حکومت نے ان کا یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ 31 جولائی 1980 کو یہ
بے مثل فنکار 55 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کے باعث اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔